میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں شعبان شریف کے اہم عبادات کے بارے میں سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک روز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز قیامت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سبز لباس پہنے عرش الہی کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کس کو جنت میں لے جایا جاتا ہے اور کس کس کو دوزخ میں پھینکا جاتا ہے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کی نظر انبیاء کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی پر پڑے گی۔ فرشتے اسے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہوں گے۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام پکار کر آواز دیں گے، یا احمد یا احمد، اے احمد اے احمد، اے عاشقان رسول قربان جائیے وہ قیامت کا منظر، وہ ہولناک دن جب ہر ایک کو بس اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی۔ سگی ماں بھی اولاد سے دامن چھڑا رہی ہوگی۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس کڑے وقت میں بھی ہم گناہگاروں کو بخشوانے اور جنت میں پہنچانے کے لیے میدان محشر ہی میں موجود ہوں گے۔ اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جب آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو جہنم میں جاتا دیکھ کر پکاریں گے تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں جواباً کہوں گا لبیک یا ابل بشر، اے تمام انسانوں کے والد لبیک۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، یہ آپ کا امتی ہے۔ فرشتے اسے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی یہ صدا سن کر جلدی سے فرشتوں کے پاس تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہو وہ انجام دیتے ہیں۔ یہ سن کر غمخوار امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی مبارک پکڑ لیں گے اور عرش الہی کی طرف رخ کر کے عرض کریں گے، اے میرے رب کریم، کیا مجھ سے وعدہ نہیں تھا کہ امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کیا جائے گا؟ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، اطیعوا محمدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ فرشتے اس مجرم کو چھوڑ کر ادب سے عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے غلام ہیں، ہماری کیا مجال کہ آپ کے حکم پر عمل نہ کریں؟ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس بندے کو دوبارہ میزان عمل پر لایا جائے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی جیب سے انگلی کے پورے برابر سفید کاغذ نکالوں گا اور بسم اللہ پڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا۔ اس کی برکت سے اس شخص کا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، ادھر اس شخص کا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا، ساتھ ہی معاشر میں ایک شور برپا ہوگا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی کر دیا گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ جب فرشتے اس شخص کو جنت کی طرف لے جانے لگیں گے، وہ عرض کرے گا، اے فرشتوں ذرا ٹھہرو، میں ان بزرگ سے کچھ عرض کر لوں۔ تب وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ مقدس کیسا نورانی ہے، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا
اور میرے گناہ معاف کروائے، آپ کون ہیں؟ ارشاد ہوگا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک تھا جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے اسے آج کے دن کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے درود پاک کی کیسی برکات ہیں۔ یوں تو درود پاک زندگی بھر کا وظیفہ ہے، ہمارے روزانہ کے معاملات میں درود پاک کی کثرت شامل رہنی چاہیے اور سارا سال ہی درود پڑھنا چاہیے۔ البتہ اب شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، اور سبحان اللہ، شعبان المعظم کی عظمتوں، اس کی رفعتوں اور برکتوں کے کیا کہنے۔ اس ماہ ذیشان کو محبوب رحمان سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کر کے میرا مہینہ فرمایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ چونکہ یہ آقا کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں درود پاک کی بطور خاص کثرت کی جاتی ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہوا شہر الصلاۃ علی النبی، یعنی شعبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اے عاشقان درود، درود پاک منفرد عبادت ہے۔ اللہ پاک نے اس کا حکم بھی دیگر تمام عبادات کی نسبت منفرد انداز میں دیا۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم نے بہت سے احکام دیے لیکن کبھی بھی یہ نہ فرمایا کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، فرشتے بھی یہی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ایسا کرو۔ صرف درود پاک واحد حکم ہے جس کے لیے یہ سب کچھ فرمایا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس چیز کا حکم اہتمام کے ساتھ دینا ہوتا ہے تو بادشاہ رعایا سے کہتا ہے ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہمارے ارکان دولت یعنی وزیر مشیر وغیرہ بھی ایسا کرتے ہیں، اے رعایا تم بھی ایسا کرو۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کر دی گئی کہ اے درود پڑھنے والو، یہ خیال نہ کرنا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درود کے حاجت مند ہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تم درود پڑھو یا نہ پڑھو، ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی رہتی ہیں۔ تمہاری پیدائش اور تمہارا درود پڑھنا تو کل سے ہوا، ان پر رحمتوں کی بارش تو جب سے ہو رہی ہے جبکہ جب کب بھی نہ بنا تھا، جہاں وہاں کہاں سے پہلے ان پر رحمتیں ہیں۔ تم سے دعا منگوانا تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اعلی حضرت کے والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام عبادات میں سب سے زیادہ فائدہ بخش نیکی درود پاک ہے۔ صرف ایک درود پاک پڑھنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے، دونوں جہان کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے حق کی تعظیم کرتے ہوئے مجھ پر ایک بار درود پڑھے، اللہ پاک اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اسے حکم دیا جاتا ہے جس طرح اس بندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا تو بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کر، تو وہ فرشتہ قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ خیال رہے یہ ایک بار درود پڑھنے کی صرف ایک برکت ہے، اس کے علاوہ بھی جو برکات ملتی ہیں سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے مطابق جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگان دین جن کا ایمان پختہ تھا، جن کا یقین کامل تھا، ایک بار درود پاک کے بدلے اللہ پاک کی طرف سے 10 رحمتیں ملنے کی اہمیت کو وہی جانتے تھے۔
اعلیٰ حضرت کے والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر بندے کو ساری زندگی کی عبادات کے صلے میں اللہ پاک کی صرف ایک رحمت نصیب ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ ہند کے ایک بزرگ ہوئے ہیں۔ ایک دن یہ اپنے پیر صاحب کے خلیفہ سید عالم شاہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ کمہاروں کی مٹی کے برتن پکانے والی بھٹی آئی، اس میں آگ بھڑک رہی تھی۔ سید عالم شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، عبداللہ شاہ تم ہماری بات مانو گے؟ عرض کی جی ہاں ضرور مانوں گا۔ فرمایا اچھا تو اس بھٹی میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر سید عالم شاہ رحمت اللہ علیہ آگے گزر گئے، مگر عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ حکم سنتے ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں جا کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد سید عالم شاہ رحمت اللہ علیہ واپس آئے تو دیکھا عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ بھٹی کے اندر کھڑے ہیں، آگ خوب بھڑک رہی ہے، مگر عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کپڑے تک سلامت تھے، آگ نے انہیں بالکل چھوا تک نہیں تھا۔ آخر ان کو بلایا گیا مگر وہ خاموش کھڑے رہے۔ جب بہت آوازیں دی تو بھٹی سے کسی قدر باہر آئے، لوگوں نے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا، بدن مبارک پر پسینہ تھا۔ سید عالم شاہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کیا جب میں اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوا تو مدینہ منورہ کا تصور باندھ کر درود شریف پڑھنے لگا، اچانک مدینہ پاک کی طرف سے ایک نور آیا جسے میں نے چادر کی طرح اپنے جسم پر لپیٹ لیا، اس کی برکت سے مجھے آگ کی گرمائش بالکل بھی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ جو پسینہ آپ میرے جسم پر دیکھ رہے ہیں یہ آگ کی گرمی کا پسینہ نہیں بلکہ اس نور کی گرمی سے آیا ہے۔ خیال رہے یہ حضرت عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہے، ہر ایک کو ایسا خطرہ مول لینے کی شرعاً اجازت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان درود، ہم نے صرف ایک بار درود پاک پڑھنے کی برکات سنی ہے، اب آئیے کثرت درود کی بھی چند برکتیں سن لیتے ہیں۔ مختلف احادیث کے مطابق کثرت سے درود پڑھنے والا بارگاہ الہی میں یوں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس سے راضی ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے روز جلد نجات پالے گا۔ کثرت درود کی برکت سے روز قیامت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھنے والا روز قیامت سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کو قیامت کی گرمی میں سایہ عرش نصیب ہوگا۔ کثرت درود کی برکت سے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ پاک نے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ اگر میرا قرب چاہتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ کثرت درود کی برکت سے فکریں ختم ہوتی، غم مٹتے، پریشانیاں حل ہوتی، رزق بڑھتا اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے، بلکہ بعض مقصرین یعنی درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر یہاں تک کرم ہو جاتا ہے کہ بیداری میں ہی لذت دیدار سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ احمد زاواوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے آپ روزانہ 40,000 بار درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ہمارا معمول ہے کہ ہم نہایت کثرت سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام عرض کرتے ہیں، اس کی برکت سے الحمدللہ ہمیں بیداری ہی میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ کثرت درود سے کیا مراد ہے؟ روزانہ کتنی بار درود پاک پڑھا جائے تو کثرت میں شمار ہوگا؟ اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ اگر ہم روزانہ کم از کم 313 بار درود شریف پڑھنے والے بن جائیں تو بعض علماء کے نزدیک انشاءاللہ ہمارا شمار کثرت سے درود پڑھنے والوں میں ہو جائے گا۔
یاد رہے 313 بار درود شریف پڑھنا اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، مگر اب تو شعبان المعظم ہے، آقا کا مہینہ چل رہا ہے، درود پاک پڑھنے کے خاص ایام ہیں، اب تو ہمیں چاہیے کہ بس ہر وقت تسبیح ہاتھ میں رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دکان پر گھر میں کہیں ہوں، بس ہر وقت درود شریف پڑھتے ہی رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دوسری اہم عبادت جو شعبان المعظم میں خصوصیت کے ساتھ کرنی چاہیے وہ ہے نفل روزوں کی کثرت۔ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ شعبان المعظم میں روزے رکھنا پسند فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا، رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ فرمایا رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں، یہ تو ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی لازمی رکھنے چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگان دین کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ آئیے ترغیب کے لیے دو حکایات سنتے ہیں۔ تاریخ بغداد میں ہے، حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ علیہ مسلسل 40 سال روزے رکھتے رہے، مگر آپ کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر والوں تک کو خبر نہ ہونے دی۔ کام پر جاتے ہوئے دوپہر کا کھانا ساتھ لے لیتے اور راستے میں کسی کو دے دیتے، مغرب کے بعد گھر آ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ حلیات الاولیاء کی جلد 6 صفحہ نمبر 266 پر ہے، حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کے استاد حضرت عبداللہ بن غالب حدانی رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا گیا؟ کہا اچھا معاملہ فرمایا گیا۔ پوچھا آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ فرمایا جنت میں۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کون سے عمل کے باعث؟ فرمایا ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزے کے سبب۔ خواب دیکھنے والے نے چوتھا سوال پوچھا، آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ فرمایا یہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے نفل روزے رکھنے کی کیسی عظیم برکتیں ہیں۔ ہم نے سنا کہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں نفل روزہ رکھنا بہت پسند فرمایا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے آقا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں شعبان المعظم کے خوب روزے رکھیں اور اس پیاری پیاری سنت پر عمل کا ثواب حاصل کریں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعبان ماہ رمضان کے روزوں کی مشق یعنی ایکسرسائز کا مہینہ ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کے ابتدائی دنوں میں روزہ رکھنا قدرے دشوار ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ روزوں کی عادت ہونے لگتی ہے، پھر جب روزوں کی برکت سے دل پاک ہوتا ہے اور روزوں کی لذت آنا شروع ہوتی ہے، اس وقت تک رمضان المبارک الوداع کہہ کر سال بھر کی جدائی دے کر تشریف لے جاتا ہے۔ اگر ہم شعبان المعظم ہی سے نفل روزوں کی ابتدا کر دیں تو رمضان آنے تک دل کی وہی کیفیت ہو چکی ہوگی جو عموماً رمضان کے آخر میں ہوتی ہے۔ یوں رمضان شریف کی ابتدا ہی سے روزوں میں لذت رہے گی اور نتیجتاً انشاء اللہ الکریم رمضان المبارک ہماری جھولی میں تقوی و پرہیزگاری کی سوغات ڈال ہی دے گا۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رجب اور شعبان کے روزوں کی بہار ہوتی ہے۔ الحمدللہ مختلف مقامات پر سحری اجتماعات کی بھی ترکیب ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ کئی عاشقان رسول ان دونوں مہینوں میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور مسلسل روزے رکھتے ہوئے یہ حضرات رمضان المبارک سے مل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔